وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے. یہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے رہے ہو تو اس نے تم پہ رجوع کیا، تم پہ مہربانی کی اور تم سے درگزر کیا. پس اب تم ان سے جماع کرو. فالآن باشروہن، پس اب تم ان سے جماع کرو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. وکلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ خوب واضح ہو جائے فجر کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے کے مقابلے میں. پھر تم روزے مکمل کرو رات تک. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم ان سے جماع نہ کرو جب کہ تم مساجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہو. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں پس تم ان کے قریب نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے وعدے کرتا ہے تاکہ وہ متقی بن جائیں، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے. احل، حلال کر دیا گیا، فعل ماضی مجہول کے لیے. لکم، تمہارے لیے. لیلۃ الصیامی، روزوں کی رات، روزے کی رات. کیا حلال کر دیا گیا؟ الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں سے صحبت کرنا. الرفث کے بعد الی کا لفظ آیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کرنا.
پہنچنا. الا نسائکم، نساء جمع کا لفظ ہے اور اس کے لیے واحد کا لفظ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ امراتن. ہن لباس لکم، یہ وہ ہن جمع کی ضمیر ہے اور یہ ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ نساء کی طرف، کہ تمہاری بیویاں، یہ تمہاری جو بیویاں ہن، یہ لباس لکم تمہارے لیے لباس ہیں. وانتم، اور تم لباس لہن ان کے لیے. علیم اللہ، اللہ تعالیٰ نے جان لیا. عالمہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے. کیا جان لیا؟ یہ جان لیا کہ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے. کنتم تم تھے، جمع کے لیے ہے. تختانون تم خیانت کرتے رہے، تم خیانت کرتے ہو، فعل مضارع ہے جمع کے لیے ہے. انفسکم اپنے آپ سے، انفس کس کی جمع ہے؟ نفس کی جمع ہے. فتاب علیکم، تابہ فعل ماضی واحد کے لیے اس نے کیا کیا؟ رجوع کیا، مہربانی کی. علیکم تم پہ. وعفا عنکم، عفا فعل ماضی واحد کے لیے درگزر کیا، عنکم تم سے. فالآن یہ ظرف زمان ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ اب. باشروہن، باشرو فعل امر ہے جمع کے لیے، تم مباشرت کرو. مباشرت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنا جسم کسی دوسرے کے جسم سے لگانا. مراد یہاں پہ کیا ہے؟ جماع ہے. باشروہن، اب تم ان سے مباشرت کرو. کن سے؟ اپنی بیویوں سے. وابتغوا، یہ بھی فعل امر ہے جمع کے لیے ہے، طلب کرو، تلاش کرو. ما اسم موصول ہے الذی کے معنی میں، اس چیز کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. کتبہ فعل ماضی واحد کے لیے لکھ دی، لکم تمہارے لیے. وکلو یہ بھی فعل امر ہے جمع کے لیے کھاؤ. اشربو فعل امر ہے جمع کے لیے پیو. حتیٰ یہاں تک کہ، یتبینہ خوب ظاہر ہو جائے، خوب واضح ہو جائے، فعل مضارع ہے واحد کے لیے. لکم تمہارے لیے. الخیط الابیض، خیط کس کو کہتے ہیں؟ دھاگے کو. ابیض سفید، تو الخیط الابیض سفید دھاگا. من الخیط الاسود، الخیط الاسود سیاہ دھاگا. اسود کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سیاہ. من الفجری، یہ من جو ہے بیانیہ ہے، کس کا بیان ہے؟ الخیط الابیض کا، یعنی کہ سفید دھاگا. کون سا سفید دھاگا؟ فجر کا سفید دھاگا. تو مراد کیا ہے؟ صبح کی سفیدی. فجر سے مراد کون سی فجر ہے؟ فجر صادق. ثم اتموا الصیام الی اللیل، ثم پھر، اتموا تم مکمل کرو، یہ بھی فعل امر ہے جمع کے لیے. الصیام روزہ، الی اللیل رات تک. ولا تباشروہن، یہاں مباشرت سے روک دیا گیا. لا تباشرو تم مباشرت نہ کرو، تو لا نہیں کے لیے ہے، اور تباشرو یہ کیا ہے؟ جمع کے لیے. ولا تباشروہن تم ان سے مباشرت نہ کرو. کن سے؟ اپنی بیویوں سے. وانتم یہ واو حالیہ ہے، اس حال میں جب کہ، انتم تم جمع کے لیے. عاکفون عاکف کی جمع ہے. عاکف کیا ہے؟ اسم فاعل، اعتکاف کرنے والا. عاکفون اعتکاف کرنے والے. فی المساجد کہاں؟ مساجد میں. مساجد مسجد کی جمع ہے. تل کا یہ اس میں اشارہ ہے، اور اشارہ کس کی طرف ہے؟ ان احکام کی طرف جو پہلے بیان ہوئے ہیں. یہ احکام جو بیان ہوئے ہیں یہ کیا ہیں؟ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. حدود کس کی جمع ہے؟ حد کی. فلا تقربوها پس تم ان کے قریب نہ جاؤ. لا کیا ہے؟ نہیں کے لیے، اور تقربو یہ لفظ جمع کے لیے ہے. اصل میں کیا تھا؟ تقربون، نون گر گیا ہے لا کی وجہ سے، تو یہ فعل مضارع ہے جمع کے لیے ہے، اس کے اوپر لا داخل ہوا ہے جو نہیں کے لیے ہے. تم قریب نہ جاؤ. ہاں ان کے ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ حدود کی طرف. تم ان حدود کے قریب نہ جاؤ. کذالک اسی طرح، یعنی کہ جس طرح اللہ نے یہ احکام بیان کیے ہیں کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی آیتیں. یبینو فعل مضارع ہے واحد کے لیے، یبینو واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے. آیاتی اپنی آیتیں. آیات کس کی جمع ہے؟ آیتن کی.
للناس کن کے لیے بیان کرتا ہے؟ لوگوں کے لیے. کیوں بیان کرتا ہے؟ لعل یہ تعلیل کے لیے ہے، تاکہ ہم وہ کون؟ لوگ. ہم ضمیر کی طرف جا رہی ناس کی طرف، تاکہ وہ لوگ یتقون فعل مضارع جمع کے لیے متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، تقوی اختیار کر لیں. اب آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے. شروع اسلام میں روزوں کی کیفیت کیا تھی کہ جب کوئی روزہ افطار کر لیتا، جب افطاری کا وقت ہو جاتا اور وہ افطاری کرنے سے پہلے کھانے پینے سے پہلے سو جاتا، تو اس کے لیے کھانا پینا اب کیا ہو جاتا؟ حرام ہو جاتا. اب وہ کب کھائے گا؟ جب آئندہ روزہ افطار کرے گا، یعنی کہ آئندہ روزے کی مغرب کے بعد اس کے لیے کھانا پینا حلال ہوگا، اس سے پہلے کھانا پینا حلال نہیں ہوگا. دوسرے نمبر پہ اگر عشاء کا وقت ہو جاتا، عشاء کی نماز پڑھ لیتے، تو عشاء کی نماز کے بعد بھی ان کے لیے کھانا پینا حلال نہیں تھا. کھانا پینا کب حلال ہوگا؟ آئندہ مغرب کے بعد، جب سورج غروب ہو جائے گا آئندہ روزے کا، تب ان کے لیے کھانا پینا حلال ہوگا. اور جہاں تک تعلق ہے بیویوں سے صحبت کا، تو بیویوں سے صحبت روزوں کی رات ان کے لیے حلال نہیں تھی. تو اللہ نے کہا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے اپنی بیویوں سے صحبت کرنا روزوں کی رات میں کیا ہے؟ حلال ہے. برا بن عازب کہتے ہیں اس روایت میں جسے امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام جب روزہ رکھا کرتے تھے تو روزہ رکھ کر جب افطاری کا وقت ہو جاتا اور وہ افطاری کرنے سے پہلے سو جاتے، تو اب پوری رات ان کے لیے کھانا پینا حلال نہ ہوتا، آئندہ دن میں بھی ان کے لیے کھانے پینے کی اجازت نہ ہوتی، یہاں تک کہ آئندہ دن کی مغرب ہو جاتی. قیس بن سرما انصاری ایک صحابی ہیں، وہ کام کاج کر کے واپس آئے، کھیتی باڑی کر کے واپس آئے، افطاری کا وقت تھا. بیگم سے پوچھا عندک طعام، کیا کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ بیگم نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میں جاتی ہوں اور تلاش کرتی ہوں، لوگوں سے رابطہ کرتی ہوں، شاید آپ کے لیے کچھ چیز مل جائے. بیگم چلی گئی. یہ صحابی کون سے؟ قیس بن سرما انصاری تھکے ہوئے تھے. بیگم کے جانے کے بعد لیٹ گئے اور ان کی آنکھ لگ گئی. جب بیگم واپس آئی تو دیکھا خامن سوئے ہوئے ہیں. افسوس کا اظہار کیا. اب ان کے لیے کھانا پینا جائز نہیں تھا. آئندہ دن کا روزہ شروع ہو گیا. جب آئندہ دن آدھا گزر گیا تو بھوک کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے ان پہ غشی طاری ہو گئی. یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی گئی. تب یہ آیت نازل ہوئی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تمہارے لیے اپنی بیویوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے. کب؟ روزے کی رات. تو سوال پیدا ہوتا ہے اس کا قیس بن سرما کے معاملے سے کیا تعلق ہے؟ معاملہ تو کھانے کا تھا اور اجازت کس کی دی گئی ہے؟ مباشرت کی، صحبت کی، جماع کی. تو برا بن عازب اسی روایت میں کہتے ہیں کہ یہ حصہ بھی نازل ہوا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تو صحابہ کرام اس پہ بہت خوش ہوئے. اور یہ حصہ بھی نازل ہوا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے خوب واضح ہو جائے فجر کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے کے مقابلے میں. تو اب صحابہ کرام کو مغرب سے لے کر فجر تک بیویوں سے صحبت کرنے کی اجازت بھی مل گئی اور کھانے پینے کی اجازت بھی مل گئی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تمہارے لیے اپنی بیویوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا. کب؟ لیلۃ الصیام،
روزوں کی رات. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو. یہ جملہ گویا کہ تعلیل ہے پچھلے جملے کی کہ تمہیں روزوں کی رات اپنی بیویوں سے صحبت کرنے کی اجازت کیوں ملی، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس اور تم ان کے لیے لباس. تو لباس کو صحب لباس سے الگ کرنا، جدا کرنا یہ مشکل ہے، اور یہ صحب لباس پہ مشکل گزرے گا، شاق گزرے گا. تو تمہارا اور بیویوں کا آپس میں تعلق ایسا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے تمہیں اپنی بیویوں سے صحبت کرنے کی اجازت دی ہے، کیونکہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اور اس جملے سے ہمیں یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ میاں بیوی کے مابین کوئی پردہ نہیں ہے. کئی لوگ پبلک کے سامنے یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ خاوند بھی اپنی بیوی کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا اور بیوی اپنے خاوند کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتی. اور اس بارے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے جسے امام ابن ماجہ اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے، ناقابل اعتماد ہے. صحیح بات یہ ہے کہ میاں بیوی کے مابین کوئی پردہ نہیں ہے، اور اس امر کی تائید کئی احادیث سے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ وہ احادیث جنہیں امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ روایت کرتے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی بیویاں ایک ہی برتن سے ایک ساتھ غسل کیا کرتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ میاں بیوی کے مابین کوئی پردہ نہیں ہے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے. جب بیوی سے صحبت کرنا جائز نہیں تھا، روزوں کی رات میں بیوی سے صحبت کرنا جائز نہیں تھا، ان ایام میں بیوی سے صحبت کرنا یہ خیانت تھی. کس سے؟ اپنے آپ سے. کیونکہ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو سزا کس کو ملے گی؟ اسی جسم کو ملے گی. تو یہ گناہ کرنا اپنے جسم سے خیانت ہے، یہ جسم آپ کے پاس امانت ہے. تو اللہ نے جان لیا ہے کہ تم خیانت کر رہے تھے. تو کیا اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں تھا؟ پہلے سے اللہ یہ جانتے تھے کہ تم یہ کام کرو گے. اب اللہ نے جان لیا ہے کہ تم نے یہ کام کیا ہے اور کر رہے ہو. تو فرمایا اللہ نے جان لیا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، یعنی کہ روزوں کی رات تم اپنی بیویوں سے صحبت کر رہے تھے. جن صحابہ کرام نے روزوں کی رات اپنی بیویوں سے صحبت کی، ان میں سے ایک نام کن کا ہے؟ جناب عمر فاروق کا. خود انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. تو کئی صحابہ کرام سے یہ غلطی ہوئی. فتاب علیکم، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے تمہارے اوپر مہربانی کی، اللہ نے تمہارے اوپر رجوع کیا. وعفا عنکم، اور تم سے درگزر کیا، تمہاری اس غلطی کو نظر انداز کیا، تمہاری اس غلطی کو معاف کیا. اور رجوع کرتے ہوئے اللہ نے کیا اعلان کیا؟ فالآن باشروہن، کہ اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت کرو. تو کیا بیویوں سے مباشرت واجب ہے؟ باشرو یہ لفظ آرڈر کا لفظ ہے، اور اصول یہ ہے کہ فعل امر جو ہے، امر کا لفظ یہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ حکم دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم پہ عمل کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے. عام طور پہ اصول یہی ہے. لیکن جب کوئی قرینہ مل جائے، کوئی دلیل مل جائے جس سے پتہ چلے کہ لفظ اگرچہ امر کا استعمال ہوا ہے، آرڈر کا استعمال ہوا ہے، لیکن وہ وجوب کے لیے نہیں ہے، تو وہاں پہ وہ معنی لیا جائے گا جو اس سیاق و سباق میں معلوم ہو رہا ہوگا. یہاں پہ سیاق و سباق کیا ہے کہ پہلے مباشرت کیا تھی؟ ممنوع تھی. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے مباشرت کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مباشرت کیا ہے؟ جائز ہے، واجب نہیں ہے. تو فالآن باشروہن، تو اب تم ان سے جماع کرو، ان سے مباشرت کرو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور طلب کرو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اپنی بیویوں سے مباشرت کرو، جماع کرو، اور اولاد لینے کی کوشش کرو.
اپنی بیویوں سے معاشرت کرو اور پاک دامنی حاصل کرو. اپنی بیویوں سے معاشرت کرو تاکہ تم گناہ سے بچ سکو. تو وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کا سفید دھاگا خوب واضح ہو جائے سیاہ دھاگے کے مقابلے میں. سب سے پہلے ذکر کرنا چاہوں گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ جملہ جب شروع میں نازل ہوا تو اس کے آخر میں من الفجری کے الفاظ نہیں تھے. تو پھر معنی کیا بن رہا تھا کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے کے مقابلے میں کیا ہو جائے؟ واضح ہو جائے. اب صحابہ کرام نے یہ الفاظ سن کر کیا کیا؟ سعد بن سعد الساعدی کہتے ہیں کہ کئی صحابہ کرام جب روزے کی حالت میں ہوتے تو وہ اپنی ٹانگوں کے ساتھ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا باندھ لیتے اور رات چیک کرتے رہتے کہ سفید دھاگا نظر آنا شروع ہوا ہے یا نہیں. جب تک سفید دھاگا نظر آنا شروع نہیں ہوتا تھا تب تک وہ سمجھتے کہ کھانا پینا جائز ہے، اور جب سفید دھاگا نظر آنا شروع ہو جاتا وہ کہتے کہ اب کھانے پینے کا وقت ختم ہوا. تو اللہ رب العزت نے تب یہ الفاظ نازل کیے من الفجری کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے سفید دھاگا. کون سا سفید دھاگا؟ من الفجری، فجر کا. تو اب پتا چلا کہ خیط الابیض سے کیا مراد ہے؟ فجر کی سفیدی مراد ہے. فجر کی خیط الابیض سے مراد دھاگا نہیں ہے بلکہ صبح کی سفیدی مراد ہے. اور الخیط الاسود سے مراد سیاہ دھاگا نہیں ہے بلکہ رات کی تاریکی مراد ہے. اس حدیث سے اس روایت سے یہ پتا چلا کہ قرآن حکیم صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان کافی نہیں ہے. قرآن کریم سمجھنے کے لیے عربی زبان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. جو عربی زبان نہیں جانتا وہ صحیح معنوں میں قرآن پاک نہیں سمجھ سکتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وہ آدمی جو عربی زبان جانتا ہے وہ قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھ سکتا ہے، بلکہ عربی زبان سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث جاننا ضروری ہے تاکہ آپ قرآن کریم کی تفسیر صحیح معنوں میں جان سکیں اور گمراہی سے اور غلطیوں سے محفوظ رہ سکیں. جن لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پہ اعتماد نہیں کیا وہ لوگ قرآن کریم کی تفسیر میں اور قرآن کریم سے احکام و مسائل کے اخذ کرنے میں غلطی کرتے ہیں. اور اس کی واضح طور پہ مثالیں کون ہیں؟ حمید الدین فراہی، امین احسن اصلاحی اور آج کل ان کے شاگرد جاوید احمد غامدی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث کو لیا جو ان کی عقل کے معیار پہ پوری اتری، اور جو احادیث ان کی عقل کے معیار پہ پوری نہیں اتری ان احادیث کو انہوں نے نظر انداز کر دیا اور عربی زبان پہ انحصار کیا. عربی زبان پہ انحصار کرتے ہوئے انہوں نے مدد کس سے لی؟ عربی لغت سے اور عرب شعراء کی شاعری سے. عرب شعراء کی شاعری کو بنیاد بنایا قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے میں، اور عرب شعراء کی شاعری سے مدد لینا قرآن کریم سمجھنے کے لیے معیوب نہیں ہے، بلکہ عربی زبان جیسا کہ پہلے گزارش کر چکا ہوں اس کا بہت بڑا کردار ہے قرآن کریم کے سمجھنے میں، کیونکہ قرآن عربوں کی زبان میں نازل ہوا ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو نظر انداز کر دینا یہ کہہ کر کہ یہ ظنی ہیں، ان پہ یقین نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ آپ کی احادیث سند کے ساتھ بیان ہوئی ہیں. علماء کرام نے انہیں جمع کرنے کے لیے محنت کی ہے، صحیح ضعیف کا اہتمام کیا ہے، جبکہ عربوں کی شاعری سند کے بغیر ہے. اس کے اوپر آپ یقین نہیں کر سکتے، اس کے اوپر آپ اعتماد نہیں کر سکتے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے صرف عربی زبان پہ اعتماد کیا، اسرائیلی روایات پہ اعتماد کیا، یہودیوں اور عیسائیوں کی
روایات پہ اعتماد کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پہ مکمل طور پہ اعتماد نہیں کیا. وہ احادیث لے لیں جو ان کی مرضی کے مطابق تھیں اور ان احادیث کو نظر انداز کیا جو ان کی مرضی کے مطابق نہیں تھیں. ایسے لوگوں کو احادیث کا منکر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنے من پہ چلنے والے ہیں، اپنی عقل پہ چلنے والے ہیں. احادیث پہ چلنے والا وہ ہوتا ہے جو ہر صحیح حدیث کو لے لے، چاہے وہ اس کی عقل کے مطابق ہو یا اس کی عقل کے مطابق نہ ہو. یہیں پہ ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جناب عدی بن حاتم الطائی وہ روایت کرتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت سنی تو اس کے اوپر عمل کیسے کیا کہ میں نے ایک سفید رسی لی اور ایک سیاہ رسی لی اور انہیں اپنے سرہانے کے نیچے رکھ دیا اور رات بار بار دیکھتا، جائزہ لیتا ان دو رسیوں کا کہ کیا سفید رسی سیاہ رسی کے مقابلے میں واضح طور پہ نظر آنا شروع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. صبح میں نے یہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھا تو آپ نے وعدے کیا کہ الخیط الابیض سے مراد صبح کی سفیدی ہے اور الخیط الاسود سے مراد رات کی تاریکی ہے. تو آپ دیکھیں کہ عدی بن حاتم کو بھی اس آیت کے سمجھنے میں غلطی لگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ یہاں پہ کیا مراد ہے. تو آپ اس روایت سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والا قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے محتاج ہے کس کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا. اور ایسا کیوں نہ ہو، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے، قرآن نازل کیا ہے، اپنا کلام نازل کیا ہے. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ اللہ کی طرف سے نازل کردہ اس کلام کی تفسیر کریں، لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت رکھیں، لوگوں کے سامنے اس کا بیان رکھیں. تو اللہ رب العزت نے صرف قرآن نازل نہیں کیا، قرآن کے ساتھ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی اور رسول مقرر کیا تاکہ آپ قرآن کی وضاحت کریں، قرآن کی تشریح کریں. تو جو آپ کی احادیث اور سنت سے اعراض کرے گا وہ قرآن سمجھنے کے معاملے میں بھی گمراہی کی راہ پہ چلے گا. تو اس کی گمراہی دو طرح سے ہوگی. نمبر ایک، آپ کی کئی احادیث کو ترک کر دینا، یہ گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ قرآن کو بھی ویسے نہیں سمجھ سکے گا جیسے سمجھنے کا حق ہے. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اور تم کھاؤ پیو کب تک؟ جب تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے کے مقابلے میں واضح نہ ہو جائے. اور سفید دھاگے سے مراد کیا ہے؟ فجر. اس کا مطلب ہے کہ فجر طلوع ہونے تک کھانے پینے کی اجازت ہے اور فجر طلوع ہونے تک بیوی سے صحبت کرنے کی بھی اجازت ہے. جب بیوی سے صحبت کرنے کی اجازت فجر طلوع ہونے تک ہے، اس سے یہ پتا چلا کہ جو انسان فجر طلوع ہوتے وقت حالت جنابت میں ہو وہ روزہ رکھنے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ درست ہوگا، اگرچہ وہ غسل بعد میں کرے گا. اور یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے بھی ثابت ہے. ام سلمہ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی بار فجر طلوع ہوتے وقت جنابت کی حالت میں ہوتے تھے اور آپ روزہ رکھ لیا کرتے تھے. تو جنابت کی حالت میں سحری کھانا جائز ہے. جہاں تک غسل کا معاملہ ہے تو وہ فجر کی اذان کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں. ثم اتم الصیام الی اللیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد کہ پھر تم روزوں کو مکمل کرو. کب تک؟ کہاں تک؟ الی اللیل، رات تک. تو روزہ فجر سے طلوع ہوگا اور سورج غروب ہونے تک جاری رہے گا. اور جب رات ہو جائے، سورج غروب ہو جائے تو پھر روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے. امام بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، کہ لوگ اس وقت تک خیر پہ رہیں گے جب تک وہ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔ کئی لوگ سورج غروب ہونے کے باوجود روزہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں احتیاط کے نام پہ، جبکہ یہ احتیاط نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، یہ احتیاط صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاف صاف حدیث ہے کہ جب ادھر سے رات آ جائے اور ادھر دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار کے روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، روزہ مکمل کرو رات تک۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ سورج غروب ہوتے ہی افطاری کر لینی چاہیے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر کوئی انسان وصال کرنا چاہے تو کیا اسے وصال کرنے کی اجازت ہے؟ وصال سے کیا مراد ہے؟ کہ افطاری کیے بغیر، سحری کیے بغیر ایک روزہ اور رکھ لینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصال کیا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی آپ کے اس طریقے پہ عمل کرتے ہوئے وصال کیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں وصال کرنے سے روکا، اور آپ نے بتایا کہ میں اس معاملے میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں اس معاملے میں تم سے مختلف ہوں، تو اس لیے تم وصال نہ کرو۔ اگر تم میں سے کوئی وصال کرنا چاہتا ہے تو وہ وصال کب تک کرے؟ سحری تک کرے، فجر تک کرے۔ یعنی کہ اگر تم میں سے کوئی وصال کرنا چاہتا ہے تو وہ مغرب کے وقت کھانے پینے سے گریز کرتا ہے تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ یہ اجازت کب تک ہے؟ فجر تک۔ فجر طلوع ہونے سے پہلے وہ سحری کرے اور اس کا وصال فجر تک ہونا چاہیے۔ فجر کے بعد یا فجر تک مسلسل وصال جاری رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں روزے کو مکمل کرو کب تک؟ رات تک۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور ان سے، کن سے؟ بیویوں سے، اپنی بیویوں سے مباشرت اس حال میں نہ کرو کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ اللہ رب العزت نے پہلے کہا تھا فالآن باشروہن، کہ اب تمہیں بیویوں سے مباشرت کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ روزوں کی رات میں مغرب سے لے کر فجر طلوع ہونے تک تم اپنی بیوی سے صحبت کر سکتے ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اعتکاف عام طور پہ کب ہوتا ہے؟ رمضان میں ہوتا ہے، رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہوتا ہے۔ تو سوال پیدا ہوا کہ کیا اعتکاف میں بھی بیویوں سے صحبت ہو سکتی ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ آیا کہ ولا تباشروہن، کہ تمہیں اپنی بیویوں سے اعتکاف کی حالت میں مباشرت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دن کے ٹائم روزہ ہوگا اور مغرب سے لے کے فجر تک بھی مباشرت ممنوع ہوگی اعتکاف کی وجہ سے۔ تو اعتکاف کی حالت میں بیویوں سے مباشرت ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اعتکاف کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے طور پہ کسی مسجد میں بیٹھ جانا اور مسجد سے انتہائی ضرورت کے بغیر باہر نہ نکلنا۔ اگر کوئی ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف بھی کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہے، اس کا کھانا مسجد میں لایا گیا، اب اس کا دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا بازار کی صورتحال کا جائزہ لوں، بازار میں کیا ہو رہا ہے، بازار میں عید کی رونقیں کیسی ہیں، تو وہ بازار کا جائزہ لینے کے لیے گیا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس آدمی کا اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ تو اعتکاف کی حالت میں بیوی سے مباشرت اور جماع بھی جائز نہیں ہے، اور اعتکاف کی حالت میں ضرورت کے بغیر مسجد سے نکلنا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، کب؟ جب کہ تم مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اعتکاف کی حالت میں صحبت کرنا ممنوع ہے، اللہ نے کہا ہے کہ مسجد میں اعتکاف کی حالت میں مباشرت ممنوع ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اعتکاف گھر میں کرنا درست، اعتکاف جب بھی ہوگا مسجد میں ہوگا، اعتکاف کرنے والا مرد ہو یا اعتکاف کرنے والی کوئی عورت ہو۔ عورتوں کے لیے بھی مسجد گھر میں اعتکاف جائز نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی گھر میں اعتکاف جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اعتکاف کی حالت میں مباشرت کو جب ممنوع قرار دینا چاہا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اعتکاف کی حالت میں مباشرت ممنوع ہے۔ اگر گھر میں اعتکاف کرنا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ اعتکاف کی حالت میں مباشرت ممنوع ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ مباشرت تب ممنوع ہے جب تمہارا اعتکاف کہاں ہو؟ مسجد میں ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ اعتکاف ہوتا ہی مسجد میں ہے، اور یہی کچھ معلوم ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے۔ آپ کے زمانے میں بخاری مسلم کی روایات کے مطابق آپ کی بیویوں نے اعتکاف کہاں کیا؟ مسجد میں کیا، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی زمانے میں عورتوں سے کہا کرتے تھے کہ تمہاری نماز کہاں افضل ہے؟ گھروں میں افضل ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا عورتوں سے کہ تمہارا اعتکاف گھروں میں افضل ہے یا تمہارا اعتکاف گھروں میں جائز ہے، آپ نے ایسی کوئی ترغیب نہیں دی، جبکہ آپ کی بیویاں آپ کے سامنے آپ سے اجازت لے کر مسجد میں اعتکاف کرتی رہیں، بلکہ آپ کے فوت ہونے کے بعد بھی آپ کی بیویوں نے اعتکاف کہاں کیا؟ مسجد میں کیا۔ بلکہ آپ کی بیویوں میں سے ایک ایسی خاتون تھیں جنہیں خون استحاضہ آتا تھا، اور خون استحاضہ خون حیض سے مختلف ہوتا ہے۔ خون حیض میں عورت کو روزے رکھنے کی، نمازیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ استحاضہ کے خون کی حالت میں عورت پہ واجب ہے کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھے، اور عورت پہ واجب ہے کہ رمضان کے روزے رکھے۔ تو آپ کی ایک بیگم جنہیں خون استحاضہ آتا تھا، وہ خون استحاضہ آنے کے باوجود اعتکاف کہاں کرتی تھی؟ مسجد میں، اور خون آنے کی وجہ سے ان کے لیے مسجد میں برتن رکھنا پڑتا تاکہ خون زمین پہ نہ گرے، مسجد کی زمین پہ خون نہ گرے، اس کے لیے ایک برتن بھی رکھنا پڑتا۔ اس کے باوجود وہ اعتکاف کہاں کرتی تھیں؟ مسجد میں۔ یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گھروں میں اعتکاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی خاتون کے لیے، مرد کے لیے مسجد میں اعتکاف ممکن نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ رب العزت اس کی نیت کو جانتے ہیں کہ وہ اعتکاف کرنا چاہتا ہے، وہ اعتکاف کرنا چاہتی ہے، لیکن حالات اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اللہ رب العزت اس نیت پہ اس کو اجر و ثواب دیں گے۔ وہ اپنے گھر میں رہ کر اللہ رب العزت کی خوب عبادت کرے، خوب تلاوت کرے، خوب اذکار کا اہتمام کرے، خوب نیکیوں کا اہتمام کرے، اللہ رب العزت ان نیکیوں پہ اسے بے پناہ اجر و ثواب دیں گے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں۔ یہ کیا؟ یہ احکام جو ابھی بیان ہوئے۔ مثال کے طور پہ مغرب سے لے کر فجر تک کھانے پینے کی اجازت ہے، بیوی سے صحبت کرنے کی اجازت ہے۔ فجر سے لے کے مغرب تک کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، بیوی سے صحبت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ اعتکاف کی حالت میں بیگم سے صحبت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سارے احکام حدود اللہ، اللہ کی کیا ہے؟ حدود ہیں۔ فلا تقربوها، پس تم ان کے قریب نہ جاؤ، ان کے قریب نہ جاؤ۔ ان الفاظ سے پتہ چلا کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جب زنا کو حرام قرار دیا تو زنا کے قریب جانے کو بھی غلط قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زنا سے بچنے کے لیے ان وسائل، ان اسباب، ان ذرائع سے بھی دور رہیں جو زنا کا، بدکاری کا سبب بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی لڑکی سے دوستی لگانا، کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑ لینا، کسی لڑکی سے تنہائی میں بیٹھ کر وہ گفتگو کرنا جو میاں بیوی کی گفتگو ہوتی ہے، یا اسے لطیفے سنانا، لطیفے سننا، کہہ کے لگانا، اس قسم کی صورتحال قائم کر لینا اس لڑکی کے ساتھ جو لڑکی آپ کے لیے غیر ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ امور ذریعہ بنیں گے، سبب بنیں گے کس چیز کا؟
زنا کا۔ ایسے ہی کسی ایسے ادارے میں تعلیم لینا جہاں پہ اختلاط ہو، لڑکیاں اور لڑکے ایک ساتھ بیٹھتے ہوں، ماحول ایسا ہو جس ماحول میں آپ کو لگ رہا ہو کہ میں زنا میں واقع ہو سکتا ہوں، تو ایسے ماحول سے بچیں۔ تو تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں تو تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں وعدے کرتا ہے لوگوں کے لیے، جیسے اللہ نے یہ احکام وعدے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنی آیتیں لوگوں کے لیے وعدے کرتا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ وعدے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ احکام کھول کر کیوں بیان کرتا ہے؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ کیا بن جائیں؟ اس سے پتہ چلا کہ علم تقوی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں وعدے کرتا ہے لوگوں کے لیے، کیا ہوا؟ یہ علم ہوا۔ تو جس کے پاس علم ہوگا وہ تقوی اختیار کرے گا، جو علم لے گا وہ متقی بن جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ متقی بننے کے لیے علم لینا چاہیے، متقی بننے کے لیے ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے جن اسباب کو اپنانے سے انسان میں تقوی آ سکتا ہے، پرہیزگاری آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں لوگوں کے لیے وعدے کرتا ہے لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی بن جائیں، متقی بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، حرام چیزوں سے دور رہنے والے بن جائیں، جہنم کی آگ سے بچنے والے بن جائیں، گناہوں سے دور رہنے والے بن جائیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 188 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور تم وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم ان اموال کو حکمرانوں کی طرف لے کر نہ جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو۔ وَلَا تَأْكُلُوا، لا نہیں کے لیے ہے، منع کرنے کے لیے ہے۔ تَأْكُلُوا یہ فعل مضارع ہے، اصل میں کیا تھا؟ تأکلون، نون لا کی وجہ سے گر گیا ہے، فعل مضارع جمع کے لیے، اب معنی کیا ہو گیا کہ تم نہ کھاؤ۔ کیا نہ کھاؤ؟ اموالکم، اپنے مال، اموال کس کی جمع ہے؟ مال کی، بینکم آپس میں، بالباطلی کس طریقے سے؟ باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، ناحق طریقے سے۔ وَتُدْلُوا بِهَا، تدلو یہ اصل میں کیا تھا؟ تدلون، نون کے ساتھ تھا، نون کہاں گیا؟ نون گر گیا۔ کیوں گر گیا؟ کیونکہ تدلو کا عطف ہے کس کے اوپر؟ تاکلو کے اوپر۔ تو جیسے تاکلو سے پہلے لا ہے، ایسے ہی تدلو سے پہلے بھی لا ہے جو کہ مقدر ہے، کہ ولا تدلو بها الى الحکام، اور نہ ہی تم ان اموال کو حکمرانوں کے پاس لے کر جاؤ۔ تدلو لفظ جو ہے یہ ادلا یدلی سے ہے، اور ادلا یدلی دلون سے ہے، ڈول سے۔ ادلا دلوہو، اس نے اپنا ڈول لٹکایا، کہاں لٹکایا؟ کنویں وغیرہ میں۔ کیوں لٹکاتے ہیں ڈول؟ پانی نکالنے کے لیے۔ تو ڈول لٹکانے کا مقصد کیا ہے؟ پانی تک پہنچنا۔ تو ادلا یدلی یہ پہنچنے کا، پہنچانے کا معنی دیتا ہے، لے جانے کا معنی دیتا ہے۔ تو ولا تدلوا بها الحکام، تم ان اموال کو حکمرانوں تک لے کر نہ جاؤ، تم یہ اموال حکمرانوں تک نہ پہنچاؤ۔ بہا، ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ کدھر لوٹ رہی ہے؟ اموال کی طرف۔ الی الحکام، حکام کس کی جمع ہے؟ حاکم کی، حکمران، حکومت کرنے والا۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، یہ لام کون سا ہے؟ یہ لام تعلیل کا نہیں ہے، بلکہ یہ لام عاقبت کا ہے، یعنی کہ تم ان اموال کو حکمرانوں تک اس لیے لے کر نہ جاؤ کہ ان کا انجام کیا نکلے؟ ان کا انجام یہ نکلے کہ تم کھاؤ لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کے ساتھ۔ تاکلو یہ کیا ہے؟ فعل مضارع جمع کے لیے، اصل میں کیا تھا؟ تاکلون، تم کھاتے ہو۔ لتاکلو، تاکہ تم کھاؤ، نون گر گیا کس کی وجہ سے؟ لام کے بعد جو ان مقدر ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ فریقاً ایک حصہ،
من اموال الناس لوگوں کے مال کا، بالاسمی گناہ کے ساتھ، بالاسمی با مصاحبت کے لیے ہے، وانتم تعلمون یہ حال ہے، واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، انتم تم، تعلمون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، تم جانتے ہو، تم علم رکھتے ہو۔ اللہ رب العزت اس آیت میں مسلمانوں کو لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھانے سے روک رہے ہیں۔ باطل سے مراد ہر وہ طریقہ جو ناجائز طریقہ ہو، ناجائز طریقے سے کسی کا مال اس پہ قبضہ کر لینا، یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے، چاہے وہ راضی ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا 1,00,000 روپیہ اور طے یہ کیا کہ واپس کتنا کرو گے؟ 1,05,000 روپیہ۔ تو یہ 5,000 روپیہ وہ آپ کو اپنی رضا سے دے رہا ہے، خوشی سے دے رہا ہے، وہ راضی ہے اس کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اوپر راضی نہیں ہے۔ شریعت کے لحاظ سے یہ طریقہ غلط ہے، تو یہ 5,000 روپے کسی کا مال کھانا ہوگا باطل طریقے سے، چاہے وہ راضی ہے۔ کسی سے بدکاری کرنا، کسی سے زنا کرنا اور اس کے اوپر معاوضہ طے کر لینا۔ اب کسی سے بدکاری کی گئی اور اسے 5,000 روپیہ دیا گیا، یہ 5,000 روپیہ لینے والا لے رہا ہے باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، چاہے دینے والا راضی ہے۔ ایسے ہی دیگر وہ تمام طریقے جو ناجائز ہیں شریعت کے لحاظ سے، وہ باطل طریقے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اپنے مال، اپنا مال کوئی باطل طریقے سے کیسے کھاتا ہے؟ یعنی کہ اپنے مسلمان بھائی کے مال کو اپنا مال سمجھو، تو اپنے مسلمان بھائی کا مال ناحق طریقے سے کھانا، ناجائز طریقے سے کھانا، غیر شرعی طریقے سے کھانا، یہ ممنوع ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم ان اموال کو نہ لے کر جاؤ حکمرانوں کی طرف تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کے 2 مطلب بن سکتے ہیں۔ نمبر 1، کسی کا حق رشوت دے کر کھانا۔ آپ حکمرانوں کو رشوت دیتے ہیں تاکہ کسی کا مال اس پہ آپ قبضہ کر سکیں، کسی کا حق آپ کھا سکیں۔ رشوت دینا ممنوع ہے، کسی کا حق لینے کے لیے رشوت دینا کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کیا اس پہ جو رشوت لیتا ہے اور اس پہ بھی جو رشوت دیتا ہے، اور جو ملعون ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ البتہ رشوت اس لیے دینا تاکہ آپ اپنا حق لے سکیں، کسی کا نہیں، اپنا حق لے سکیں، یہ اس وقت جائز ہے جب مجبوری ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کے پلاٹ پہ کسی بدماش نے، کسی ظالم نے قبضہ کر لیا، آپ پولیس سے رابطہ کرتے ہیں، لیکن پولیس اس معاملے میں آپ سے تعاون نہیں کرتی، آپ مجبور ہو جاتے ہیں اپنا پلاٹ واپس لینے کے لیے، اپنا مکان واپس لینے کے لیے پولیس کو پیسہ دینے پہ۔ تو اگرچہ یہ پیسہ دینا غلط ہے، لیکن یہاں پہ آپ کی مجبوری ہے تو یہاں پہ جائز ہے۔ لیکن غلط کیوں ہے؟ کیونکہ آپ جب پولیس کو پیسہ دیں گے تو پولیس کو عادت پڑ جائے گی کہ لوگوں کا کام کرنے کے لیے پیسہ لیا جائے، تو گویا کہ آپ پولیس کو گناہ پہ لگا رہے ہیں، گویا کہ آپ پولیس کے ساتھ گناہ کے معاملے میں تعاون کر رہے ہیں۔ لیکن جب کوئی اور راستہ باقی نہ بچے اپنا حق لینے کے لیے، تب ایسا مال ادا کرنا، رشوت دینا جائز ہے، لیکن اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس جملے کا پہلا مطلب کیا ہوا؟ کہ رشوت دینا جائز نہیں ہے۔ حکمرانوں کو، پولیس کو، بڑے بڑے آفیسر کو، سرکاری اداروں کو رشوت دینا تاکہ آپ کسی کے حق پہ قبضہ کر لیں، یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ تم ان اموال کو نہ لے کر جاؤ حکمرانوں کے پاس۔ کس لیے؟ آپ نے کسی کا حق ادا کرنا ہے، کسی کے پیسے آپ نے دینے ہیں،
کسی کا مکان آپ کے پاس ہے، آپ کرایہ دار کے طور پہ اس مکان میں رہ رہے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جس کا میں نے حق ادا کرنا ہے وہ کمزور آدمی ہے، اس کے پاس گواہ نہیں ہے، اپنے حق کے ثبوت کے لیے گواہ نہیں ہے، اپنے حق کے ثبوت کے لیے اس کے پاس سرکاری کاغذات نہیں ہیں، اوراق نہیں ہے، رجسٹری نہیں ہے، تو آپ حکمرانوں تک پہنچتے ہیں اور آپ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ مکان میرا ہے۔ اب عدالت اس کو بھی طلب کرے گی، جج اور قاضی اس کو بھی طلب کریں گے اور اس سے کہیں گے کہ یہ تو مکان اس کا ہے، تم کہتے ہو میرا ہے، گواہ لے کر آؤ، سرکاری کاغذات لے کر آؤ، رجسٹری لے کر آؤ۔ اب اس کے پاس یہ اوراق نہیں ہیں، اب فیصلہ آپ کے حق میں ہوتا ہے تو یہ آپ کسی کا مال نجائز طریقے سے کھا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَتُدْلُوا بِهَا لِلْحُكَّامِ کہ ان اموال کو حکمرانوں کے پاس اس لیے لے کر نہ جاؤ تاکہ تم لوگوں کا مال گناہ کے ساتھ کھاؤ۔ تو ایسے ہی صورتحال ہے اس کی کہ آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جب میں نے قرضہ لیا تھا تب کسی کو گواہ مقرر نہیں کیا گیا تھا اور کوئی تحریر بھی لکھی نہیں گئی تھی۔ اب آپ قرض دینے سے انکار کر دیتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اب معاملہ کہاں پہنچے گا، عدالت میں، قاضی کے پاس، جج کے پاس، حکمران کے پاس۔ اور حکمران کیا کرے گا؟ حکمران مدعی سے کہے گا، جس نے آپ کے خلاف دعویٰ دائر کیا ہے اس سے کہے گا گواہ لے کر آؤ، وہ کہے گا میرے پاس گواہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی تحریر نہیں ہے۔ پھر جج آپ سے کہے گا کہ آپ قسم اٹھائیں کیونکہ آپ مدعا علیہ ہیں، اور آپ تیار ہو جاتے ہیں جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے، تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور ان اموال کو حکمرانوں کے پاس، قاضی کے پاس، جج کے پاس، عدالتوں میں اس لیے لے کر نہ جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ، جبکہ تم جانتے ہو کہ تم حق پہ نہیں ہو، تم جانتے ہو کہ حق پہ وہ ہے جو تمہارا فریق مخالف ہے۔ اور اسی بارے میں وہ حدیث ہے جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں، امام مسلم بھی روایت کرتے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما انا بشر، کہ لوگوں میں ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہی ہوں، اور تم لوگ اپنے اختلافات میرے پاس لے کر آتے ہو، اپنا جھگڑا میرے پاس لے کر آتے ہو، تو دو گروہوں میں سے ایک گفتگو کرنے میں زیادہ ماہر ہوتا ہے، قادر الکلام ہوتا ہے، فصیح و بلیغ ہوتا ہے، تو میں اس کی بات سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، تو یاد رکھنا جس کے حق میں اس چیز کا فیصلہ کر دوں جو اس کی نہیں ہے تو وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہے، لینا چاہتا ہے تو لے لے، بچنا چاہتا ہے تو بچ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کسی کے حق میں فیصلہ کر دیں جبکہ وہ چیز اس کی نہیں ہے، مکان کا جھگڑا تھا، زمین کا جھگڑا تھا، پیسوں کا جھگڑا تھا، اور آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جس کا وہ مکان نہیں تھا، جس کا وہ پیسہ نہیں تھا، تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ مکان اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا، یہ پیسہ اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا، یہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہے، رکھنا چاہتا ہے اپنے پاس رکھ لے، اور جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے تو بچ جائے۔ اور اس حدیث سے یہ پتا چلا، اس آیت سے یہ پتا چلا کہ کچھ علماء کرام کا یہ فتویٰ کہ قاضی کا فیصلہ آپ کے لیے اس چیز کو حلال کر دے گا جو آپ کے لیے حلال نہیں تھی، یہ فتویٰ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کے لیے حرام ہے وہ حرام رہے گی، چاہے قاضی آپ کے حق میں فیصلہ کر دے۔ جو لڑکی آپ کی بیگم نہیں ہے وہ آپ کی بیگم نہیں بنے گی، چاہے آپ کی باتوں میں آ کر آپ کے گواہوں کی وجہ سے قاضی یہ فیصلہ کر دے کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی علماء کرام نے ایسے فتوے دے رکھے ہیں
جن فتووں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ دعویٰ کر دیں کہ یہ لڑکی میری بیوی ہے اور آپ قاضی کے سامنے گواہ پیش کر دیں جبکہ آپ کا نکاح نہیں ہوا لیکن جھوٹے گواہ آپ نے پیش کر دیے اور قاضی نے آپ کے گواہوں پہ اعتبار کرتے ہوئے آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا تو ان علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ لڑکی آپ کی بیوی بن جائے گی۔ اس فتوے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ آدمی اس لڑکی سے مسلسل کیا کرتا رہے گا؟ زنا کرتا رہے گا، بدکاری کرتا رہے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غلط فتووں کے نتائج کیا برآمد ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتُدْلُوا بِهَا لِلْحُكَّامِ، تم ان اموال کو حکمرانوں کے پاس اس لیے لے کر نہ جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب کہ تم جانتے ہو کہ تم باطل پہ ہو، تمہارا موقف درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق دے اور اللہ رب العزت ہمیں اتنا حلال دے کہ ہم حرام کی طرف نہ دیکھیں بلکہ اللہ تعالی ہمیں قناعت دے تاکہ ہم حلال پہ ہی گزارا کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔